ضیائے شمع جمال محمدس، حیدر بہار باغ سال محمدس، اسلام ما طاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات حبیب خدا رازدار رب العلا شافع روز جزا مالک ہر دو سرا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میری دعا ہے کہ خلاق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ نچیز کی آج کی گفتگو کا موضوع حاضر و ناظر ہے۔ میری دعا ہے کہ خلاق کائنات جل جلالہ بندہ نچیز کی زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، اور حاضر و ناظر کا مفہوم اہل سنت و جماعت کے نزدیک کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حاضر و ناظر کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے اندر اپنے مقام پر کھڑے ہو کر، مکہ میں تھے تو مکہ میں، مدینہ میں تھے تو مدینہ میں، باتوں کا پوری کائنات کا مشاہدہ فرماتے تھے، اور اب گنبد خضراء کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جلوہ گر ہیں اور پوری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان یکتائی عطا فرمائی ہے، اور یہ عقیدہ کوئی گڑھا ہوا عقیدہ نہیں ہے کہ شاید یہ چند سالوں کا ہو یا چند صدیوں کا ہو۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اہل بیت طہار رضوان اللہ اجمعین کی زمانے سے یہ عقیدہ اور یہ نظریہ چلا آ رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اس پر درجنوں دلائل قرآن کے موجود ہیں، سینکڑوں دلائل جو ہے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ حاضر کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا، لازمی یہ بات نہیں کہ بندہ کہ ہر مقام پر موجود ہو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بندے کی نظر جہاں تک کام کر رہی ہے تو اس کو ایک لحاظ سے موجود سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں میں بیٹھ کر وہ سامنے والی دیوار کو دیکھ رہا ہوں تو میں یہاں حاضر ہوں، اگرچہ میں اس دیوار کے پاس بیٹھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حاضر کا مطلب یہ ہے موجود ہونا، کہ بندہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ حالات و واقعات کا اس کا مشاہدہ کر سکے، اور ناظر کا مطلب ہے دیکھنا۔ تو یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور جیسے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 22واں پارہ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں لفظ شاہد آیا ہے، میں نے کہا کہ شاہد کا ترجمہ بندہ نچیز نے حاضر و ناظر کیا، اور یہ صرف بندہ نچیز نے نہیں کیا بلکہ درجنوں محدثین انہوں نے یہ معنی بیان کیا۔ علامہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر شاہد کے، کیونکہ یہ شہادت سے مشتق ہے، تو شاہد کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان الشہادۃ والمشاہدۃ والشہود هو الرؤیۃ، کہ شاہد کسے کہتے ہیں، کیونکہ شاہد شہادت سے مشتق ہے، شہادت سے بنا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لفظ شہادت ہو یا لفظ مشاہدہ ہو یا لفظ شہود ہو، ان تینوں کا معنی یہ ہے کہ دیکھنا، وہ الرؤیۃ، دیکھنا۔ اور اسی طرح
بہت بڑے امام لغت کے علامہ ابو العباس احمد بن محمد حموی، جن کی وفات 770 ہجری کے اندر ہوئی ہے، وہ اپنی کتاب المصباح المنیر کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ حاضر کا مطلب شاہد بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جیسے کہ کہتا ہے حضرت مجلس القاضی، کہ میں قاضی کی مجلس کے اندر حاضر ہوا. اس کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ شہید تو ہوں، یعنی کہ میں حاضر ہوا، یعنی کہ حاضر ہونے کا مطلب وہ شاہدہ سے اس کی تفسیر کر رہے ہیں. تو شاہدہ کی تفسیر بعض نے رویت سے کی، بعض نے حاضر ہونے سے کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاہد یہ سرکار شاہد جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موجود ہو، اور موجود رہ کر بندہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہو. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز کے شاہد ہیں؟ بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک محلے کے یا ایک گھر کے یا ایک شہر کے شاہد نہیں ہیں، اور نہ صرف ایک ملک کے شاہد ہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں تک نبوت عطا فرمائی ہے ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. آنکھ میں وہ ہیں لیکن مثل نظر، آنکھ میں ہیں وہ لیکن مثل نظر، دل میں ہے وہ جیسے جسم میں جان. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ہمارے قریب ہے، اور درجنوں آیات اس بات پر شاہد ہیں. اب دیکھو اس موقع پر سورۃ بقرہ ہے، اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے، پارہ نمبر 2 ہے. رب فرماتے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں سے افضل قرار دیا، بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تم پر نگہبان اور گواہ ہوں. پارہ نمبر 2 ہے. اب اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ علامہ امام قرطبی نے تفسیر الجامع الاحکام القرآن المعروف تفسیر قرطبی کے اندر، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور ابن ماجہ نے ابواب الزہد کے اندر اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور دیگر کتب کے اندر یہ اس آیت کی تفسیر موجود ہے کہ قیامت کا دن ہوگا کہ یدعا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے گا. جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے گا تو رب پوچھے گا حل بلغکم، کیا اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جب قیامت کے دن بلایا جائے گا، فرمایا حل بلغتا، اے نوح کیا تو نے تبلیغ کر دی ہے، میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے مالک ہاں، میں نے تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا. تو رب اب امت نوح سے پوچھے گا کہ بتاؤ، تم تو بتاؤ، کیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تبلیغ کر دی تھی؟ تو کہیں گے ما اتانا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا ہے ہی نہیں ہے، ہمیں کسی نے تبلیغ نہیں کی. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ رد کریں گے معاذ اللہ وہ امت نوح، اور کہے گی ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا. تو رب ذوالجلال پوچھے گا من یشہد لک، اے نوح تیرا گواہ کون ہے، کہ کون تیری گواہی دے گا؟ کیوں دعویٰ کیا ہے، دعوے پر گواہ ہونا ضروری ہے. تمہارا گواہ کون ہے جو گواہی دے کہ تم نے میرا پیغام امت تک پہنچا دیا ہے؟ تو اس وقت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے محمد و امتہ صلی اللہ علیہ وسلم فیشہدون انہ قد بلغ، فرمایا میرا گواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا. یہ کتنی اتھارٹی ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب سرکار نے دیکھا کہ رب نے میری امت کو اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ ساری امتوں کے لیے گواہ بنا دیا ہے. تو اب یہ، اور دوسری روایت کے اندر جو تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ جب امتوں کے خلاف اللہ تعالیٰ سارے نبیوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے میرا پیغام پہنچا دیا ہے، تو وہ انبیاء کہیں گے مالک ہاں، ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. تو
وہ امتیں کہیں گی اے مالک یہ انبیاء کیف یشہدوا علینا من لم یدرکنا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے ہماری گواہ امت مصطفیٰ ہے، امت مصطفیٰ جب گواہ دے گی، گواہی دے گی تو وہ انبیاء کی امتیں بولیں گی کہ اے مالک جنہوں نے ہمارا زمانہ پایا نہیں، جنہوں نے ہم کو دیکھا نہیں، وہ گواہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ پتہ چلا وہ بھی اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ ہم گواہ وہ ہونا چاہیے جو مشاہدہ کرے، جو دیکھے، جس نے واقعات حالات سے باخبر ہو جو بندہ۔ تو مالک انہوں نے تو ہمارا زمانہ نہیں پایا، یہ گواہی کیسے دیں گے؟ تو رب پوچھے گا کہ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تشہدون علی من لم تدرکو، کہ جن کا زمانہ تم نے پایا نہیں تم ان کی گواہی کیوں دے رہی ہو؟ تم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ رب سارا جانتا ہے، لیکن کیونکہ کمرہ اب امتحان، اب پیپر کی وہ چیکنگ ہونی شروع ہو گئی ہے اور جو امتحان کا وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب جو ہے وہ اس پر نمبرنگ ہوں گی، تو رب ذوالجلال پوچھے گا کہ کیسے جو تم گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے گی اے مالک بعث الینا رسولا، اے مالک تو نے ہمارے پاس رسول بھیجا اور ساتھ اپنی کتاب کو بھیجا، تیرے محبوب نے قصے پڑھ پڑھ کو سنائے کہ نوح نے بھی اپنی تبلیغ کا وعدہ پورا کیا، موسیٰ نے بھی اپنا پیغام پہنچا دیا، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اپنا پیغام پہنچا دیا، اور قوم عاد تک کی پیغام پہنچ چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، یعنی کہ جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، ان سب نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے۔ مالک یہ تیرے نبی نے بتایا ہے، اس وجہ سے گواہی دے رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا، فرمایا کہ صدقو، یہ سارے سچ بول رہے ہیں، انہوں نے سچی گواہی دی ہے، اور یہ سچ بول کر جو ہے یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاہد ہیں، حاضر و ناظر ہیں، تو پھر تم یہ کیسے ثابت کرتے ہو کہ شاہد کا معنی حاضر و ناظر ہے؟ کہ شاہد کا معنی حاضر و ناظر کیسے ثابت کرتے ہو؟ تو دیکھو سورہ یوسف ہے، رب فرماتے فشاہد شاہد من اہلہا، کہ وہاں جو وہ موجود تھا، وہاں حاضر تھا، اس نے گواہی دی۔ تو شاہدہ کا معنی حاضر ہونا ہی ہے سورہ یوسف کے اندر، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اندر تھے، زلیخا بھی اندر تھی، تو جب پوچھا گیا کہ غلطی کس کی ہے، وہ کون پھسلا، تو بچے نے گواہی دی، تو اس کا رب قرآن کے اندر ذکر فرما رہا، فرمایا وشاہد شاہد من اہلیہا، تو وہاں جو موجود تھا فرمایا اس نے گواہی دی، وہاں جو حاضر تھا۔ تو پتہ چلا گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھو پارہ نمبر 5 ہے، سورۃ النساء ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا ماحول ہوگا اے محبوب جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، اور پھر محبوب ہم ان سب گواہوں پر تمہیں نگہبان اور گواہ بنائیں گے۔ اب پارہ نمبر 5 ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب لوگ جب انبیاء سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم نے تبلیغ کا پیغام پہنچا دیا ہے، تبلیغ پہنچا دی ہے، تو رب ذوالجلال ان سے گواہ مانگے گا، تو گواہ دیے جائیں گے، تو پھر جب ان گواہوں کی تصدیق اگر کوئی کرے گا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کرے گی، اور کہے گی کہ ہاں مالک ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری وہ باتیں جو ہے جو تیرے احکامات تھے وہ پہنچا دیے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا ہے۔ اس آیت کے تحت علامہ قرطبی علیہ رحمہ عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے حدیث نقل کرتے ہیں، اور تفسیر مظہری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، البحر المحیط فی شرح صحیح الامام مسلم بن حجاج
اس کتاب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کے اندر علامہ احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ محبوب کیسے مشاہدہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ لیس من یوم الا تورد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ غدوۃ و عشیہ، فرمایا کہ کوئی بھی دن نہیں گزرتا مگر ہر دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے سارے معاملات حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں معاملات پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَأَعْمَالِهِمْ فَلِذَلِكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ۔ علامہ امام قرطبی اور علامہ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کی ساری امت کے اعمال جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، صبح کے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، شام کے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعرفہم بسیماہم وآمالہم، سرکار اپنے غلاموں کو ان کے اعمال اور ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کیسے ثابت ہے کہ حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں؟ یہاں تو شاہد کے معنی کہیں اور بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پارہ نمبر 7 پڑھ لو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ محبوب جب وہ قرآن سنتے ہیں جو ان پر اتارا گیا اس کو سنتے ہیں تو محبوب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی آنکھیں کہ جن کی آنکھیں حق کو پہچان کر آنسو بہا رہی ہوتی ہیں۔ ترا اعینہم، محبوب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا جو قرآن پڑھنے والے ہیں یا صرف حضور کے زمانے کے اندر قرآن پڑھنے والے تھے؟ ترا اعینہم یہ حال کا صیغہ ہے اور ہر حال کو واضح کرتا ہے، نہ یہ مستقبل کی بات ہے، نہ یہ پاسٹ کی بات ہے، ماضی کی بات ہے، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، پریزنٹ کی بات ہے۔ محبوب ترا اعینہم، محبوب آپ جو ہے ان لوگوں کی آنکھوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ترا اعینہم، ان لوگوں کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کن لوگوں کی آنکھوں کو؟ محبوب جو آپ کے زمانے کے اندر حق کو پہچان کر قرآن پڑھ کر آنسو بہائیں، محبوب آپ کی نگاہیں ان کو بھی دیکھتی ہیں۔ جو آپ کے زمانے کے بعد جو ہے قرآن پڑھ کر حق پہچان کر آنسو بہائیں، محبوب آپ کی نگاہیں ان کا بھی مشاہدہ فرما رہی ہیں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے ترا اعینہم، محبوب آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں ان کی آنکھوں کو، کہ وہ لوگ آنسو بہاتے ہیں ان کی آنکھیں قرآن پڑھ پڑھ کر، اور محبوب آپ مشاہدہ فرماتے چلے جاتے ہیں یہاں۔ اور پھر ایک اور دلیل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گنبد خضرا کے اندر جلوہ گر ہو کر ساری کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ وہ لگا یہاں توڑ مڑوڑ کر، وہ ایک مفتی تھا ان کا دیوبند کا، تو وہ کہہ رہا تھا جی اگر حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو اگر بتاؤ، ان سے پوچھو کہ سرکار جب پیدائش کا وقت تھا، قریب تھا، تو پیٹ میں تھے تو باہر نہیں تھے، باہر نہیں تو پیٹ میں نہیں تھے، اور جب سرکار مکہ میں تھے تو مکہ میں تھے، تو جب مدینے آ گئے تو پھر مدینے میں نہیں تھے۔ یعنی کہ اس طرح کے وہ سوال کر رہا تھا کہ اگر سرکار ہر جگہ موجود ہے تو پھر سرکار کو مکے میں جانے کا کیا تعلق، غار ثور میں جانے کی کیا ضرورت؟ سرکار تو غار ثور میں بھی تھے، غار ہرا میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے، مدینے میں جانے کی کیا ضرورت؟ او بھائی ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ سرکار کا وجود ہر جگہ موجود ہے، ہمارا یہ عقیدہ۔ میں اس بدبخت کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اتنا بڑا اپنا نام ہے اس کا مسلک کا، تو یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں سمجھ سکا، اور اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہی نہیں وہ پڑھا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جی اگر سرکار ہر جگہ موجود ہیں تو پھر جو ہے
مکے سے مدینے جانے کی کیا ضرورت، غار سور کی طرف جانے کی کیا ضرورت، غار ہرا کی طرف جانے کی کیا ضرورت؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے جسم بشری کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر ہر جگہ موجود ہے، جسمانی طور پر نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا میں نے شروع کے اندر کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار کا وجود گنبد خضرا میں کہاں ہے؟ سارے بولو، ہمارا کیا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے؟ بولو، حضور کہاں موجود ہیں؟ گنبد خضرا میں۔ ماذ جو ہے یہ صرف ذکر سے یہ باتیں نہیں آتی، یہاں گھنٹوں کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مسلک کیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار گنبد خضرا کے اندر جلوہ گر ہے، اور گنبد خضرا کے اندر جلوہ گر ہو کر ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے سرکار ایک ممبر۔ وہ بدبخت کہتا ہے اگر سرکار موجود ہے ہر جگہ جسم کے ساتھ، تو ممبر پر کیوں بیٹھتے ہو، مصلی پر کیوں ہوتے ہو، تم سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھو۔ او بھائی ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ سرکار کا جسم موجود ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار روحانی طور پر موجود ہے۔ اور یہ تفسیر عثمانی کے اندر بھی یہ لکھا، کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت پوری کائنات کے اندر موجود ہے۔ یہ تفسیر ہماری نہیں ہے، یہ تفسیر ان کی ہے، ان کی تفسیر ہے اور ان کا مفسر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر عثمانی کے اندر کے تحت اس آیت کے تحت لکھا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر غلام کے ساتھ روحانی طور پر موجود ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ سرکار روحانی طور پر موجود ہے، جسمانی طور پر نہیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک ہر جگہ موجود ہے، نہیں، وجود پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا کے اندر ہی ہے۔ اب پھر دیکھو یہاں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے جی سرکار تمہارے قریب ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سرکار روحانی طور پر موجود ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا پڑھ، سورت پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 107 ہے۔ رب فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار کیا ہے؟ سارے بولو، سب جہانوں کے لیے، سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اب رب سے پوچھتے ہیں رب کی رحمت کہاں کہاں ہے؟ اب دیکھو پارہ نمبر 8 ہے، سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 56 ہے۔ رب فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ یعنی کہ اب رب کی رحمت کہاں ہے؟ محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور رب کی رحمت کہاں ہے؟ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جہاں جہاں احسان کرنے والے موجود ہیں وہاں سرکار کی روحانیت بھی موجود ہے۔ یہ درجنوں آیات ہیں جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے، اور جو عقیدہ وہ بیان کرتے ہیں اہل سنت کا وہ موقف ہی نہیں ہے جس پر وہ بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی حاضر و ناظر پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر باہر بھی موجود ہوئے، ٹھیک ہے، پھر جب معاذ اللہ بعض اوقات بے ادبی بھی کر دیتے ہیں، میں وہ جملے نہیں کہہ سکتا، وہ جملے کہہ دیتے ہیں صرف جو ہے ایک غلط چیز کی آڑ کے اندر۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ یہ حدیث مشکات شریف جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے، نسائی شریف جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے، بخاری جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبری، جب بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع عن عالهم اتاهم ملکان، فرمایا جب بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، جب اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں، اس کے دوست احباب چلے جاتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، اسے آ کر بٹھاتے ہیں،
ویسے تو بعض احادیث کے اندر تین سوال ذکر کیے گئے ہیں کہ من ربو کا، ما دینو کا، اور تیسرا یہ سوال۔ اس حدیث کے اندر صرف ایک سوال کا ذکر ہے۔ پتہ چلا یہ سوال بڑا اہم ہے، کیونکہ خدا کو تو بڑے مانتے ہیں لیکن مصطفیٰ کو کم مانتے ہیں، اور جو مانتے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں مانتے، وہ صحیح طریقے سے نہیں مانتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا جاتا ہے بتا تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ حدیث لمبی ہے، فرمایا اگر مومن ہو تو کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے بندے بھی ہیں، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ تو رب ذوالجلال کی طرف سے فرشتے کہتے ہیں انظر مقعدک من النار ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، فرمایا دیکھ، کیونکہ ہر بندہ چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو اس کے دو ٹھکانے ہیں، ایک جہنم کا ٹھکانہ ہے، ایک جنت کا ٹھکانہ ہے۔ جو بندہ مومن جب جواب دے لیتا ہے بندہ نیک، تو کہتا ہے دیکھ تیرے لیے جہنم کا ٹھکانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ٹھکانہ بند کر کے تجھے جنت کا ٹھکانہ عطا فرما دیا ہے، جنت کا ٹھکانہ اسے دے دیا جاتا ہے۔ اب جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث طویل ہے لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو یہاں علامہ قسطلانی علیہ رحمہ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر محدثین لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یکشف للمیت حتی یری النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بشرۃ عظیمۃ للمؤمنین، فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اور فرماتے ہیں والاشارۃ فی قولی ھذا، یہ جو ھذا کا لفظ آیا نا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ عربی کا لفظ ہے ھذا، یہ قریب کے لیے بولا جاتا ہے، اور جو چیز قریب موجود ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے ھذا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ فرماتے ہیں یہ اشارہ حاضر کے لیے، یہ اشارہ حاضر کے لیے، علامہ قسطلانی کہتے ہیں یہ اشارہ حاضر کے لیے، اور بہت بڑے محدث ہیں علامہ قسطلانی علیہ رحمہ، کہتے ہیں یہ اشارہ حاضر کے لیے ہے۔ فرمایا مطلب کیا یکشف للمیت حتی یری النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ ہے کہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ بندہ اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ جان تو ہو جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں تو جان جا رہی ہے لیکن دیکھو نا سرکار کا دیدار بھی نصیب ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھو میرے پاس یہ اشیاۃ اللمعات علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر بھی اس حدیث کے تحت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بڑی وضاحت کی ہے۔ اس حدیث کے تحت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے محدث، جس کو بھی حدیث کا فیض ملا ہے اس مرد کلندر کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب اشیاۃ اللمعات کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں باحضار ذات شریف و در آیان بئیں طریق در قبر مثالی از حضرت وی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر میں ساختہ باشند تابہ مشاہدہ جمال جان افزائے اقدا اشکال کے درکار افتادہ کشادہ شود۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو حاضر کیا جاتا ہے تاکہ قبر کی مشکل جو ہے مصطفیٰ کے دیدار سے ٹال دی جائے، مصطفیٰ کے دیدار سے ٹال دی جائے۔ آگے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں ظلمت فراق بنور لقائے دلکشائے او روشن گردد، فرماتے ہیں تاکہ یہ پریشانی جدائی کی اندھیرے مصطفیٰ کے چہرے نور سے ہٹا دیے جائیں۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ دری جا بشارت
مر مشتاقان غم زدارا کہ اگر بر امید این شادی جان دہد وزندہ در گور روند جائیں دار. آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سرکار کے دیدار کے مشتاق ہیں، وہ لوگ جو سرکار کے دیدار کے مشتاق ہیں، اگر اس خوشی کی امید پر اگر جان دے کر قبر میں چلے جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ سرکار کا دیدار نصیب ہوگا. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اگر فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں مر کے اے فرشتوں اس پائے ناس سے، اے فرشتوں اب میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. کہ اب یہاں تو اٹھنے کی بات ہی نہیں ہے کہ میں قبر کے اندر سرکار کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرمائے اور ان کا نظارہ کیا جا رہا ہے. حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس امید پر، اسی خوشی کی امید پر اگر بندہ جان دیتا ہے اور کہ قبر کے اندر سرکار کا دیدار نصیب ہوگا، فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر جو ہے عاشقوں کو کوئی اور بڑی خوشخبری نہیں ہے. اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبر کے اندر، اب قبر ایک ہے، درجنوں قبور جو ہے اور سینکڑوں قبریں جب کھودی جاتی ہیں، اور ایک پوری دنیا کے اندر جب مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے، کچھ کافر ہے چاہے مومن ہے، سوال تو ہر بندے سے ہے، چاہے وہ کسی کو جلا بھی دیا جائے تب بھی سوال ہے، اگر کسی کی خاک پانی کے اندر بکھیر دی جائے جیسے کہ ہندو کرتے ہیں کہ جلا دیتے ہیں اور پانی کے اندر خاک بکھیر دیتے ہیں، بگرنا سوال تو ان سے بھی ہوگا، اگرچہ خاک ظاہری طور پر بکھیر دی گئی، جسم ان کا جو ہے خراب ہو گیا، لیکن سوال ان سے بھی ہے، ہر بندے سے سوال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کے قبر کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور جو بندہ مومن ہے وہ سرکار کو پہچانتا بھی ہے، اس کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہے. اب یہاں دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت بڑی خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے قبر کے اندر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم الخصائص الکبریٰ کے اندر ہے، مواہب الدنیا کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا، فرمایا کہ سرکار رب ذوالجلال نے میرے لیے دنیا کو بلند کر دیا، سامنے اٹھا دیا. فرمایا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانی انظر الی کفی ھذا جلیانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے میرے لیے دنیا اٹھا دی، میرے سامنے رکھ دی. فرمایا کہ میں نے دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں جو اس کے اندر ہے، اور قیامت تک جو ہوگا میں ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں واضح طور پر جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور یہاں اگر بندہ نے چیز گفتگو کر رہا ہے اور ہر بندہ سن رہا ہے یہاں بیٹھا ہوا، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے اندر جلوہ گر ہو کر بندہ نے چیز کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ کون بندہ، یہ تو ظاہر ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے دل کے اندر چھپی بات کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہوتے ہیں. اور قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اسی چیز کی وضاحت کی تفسیر کبیر کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ حضور شاہد ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر کبیر جلد نمبر 9 کے اندر ہے، فرمایا انہ شاہد فی الدنیا باحوال الآخرۃ من الجنۃ والنار والمیزان والصراط. فرمایا حضور دنیا کے اندر بھی شاہد ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ سرکار دنیا کے اندر رہ کر جنت کا، دوزخ کا، پل صراط کا، میزان کا ایک ایک چیز کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. اور سرکار قیامت کے دن شاہد ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا انہ شاہد فی الآخرۃ باحوال الدنیا بالطاعۃ والمعصیۃ والصلاح والفساد.
فرمایا قیامت کے دن حضور دنیا کے سارے حالات کو بیان فرمائیں گے، یہاں تک کہ کس بندے نے کیا کیا ہے، کس بندے نے کیا جرم کیا ہے، کیا خطا کی ہے، کیا اس نے غلطی کی ہے، اور کون کون سی نیکی کی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کی چیز کے شاہد جو ہے قیامت کے دن محبوب وہاں جو ہے گواہی عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر رہ کر قیامت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور دنیا کے اندر رہ کر جو پوری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا جو ہے وہ مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما تھے، اب حضرت ایک وفد آیا، عبد القیس کا وفد، یہ خصائص الکبریٰ ہے، صفحہ نمبر 27 ہے، جلد نمبر 2 ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک وفد عبد القیس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکم تمرۃ تدعونہ کذا و تمرۃ تدعونہ کذا حتی ادى الوان تمرہم۔ یہ وفد عبد القیس مقام ہجر سے آیا، ہجر ایک علاقہ ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آ کر بیٹھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہارے پاس تمہارے علاقے کے اندر فلاں کھجوریں ہیں، اس کا فلاں نام ہے، فلاں کھجوریں ہیں، اس کا فلاں نام ہے، اس کا فلاں رنگت ہے، حتی ادى الوان تمرہم، یہاں تک کہ اس علاقہ ہجر کے اندر جتنی کھجوریں تھیں، ان کی جتنی قسمیں تھیں، جتنے رنگ تھے، سرکار نے وہیں بیٹھ کر سارے جب بیان فرما دیے۔ اب یہاں جب سرکار ایک بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ ابھی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، لو کنت ولدت فی جوفی حجر ما کنت بعالم کالساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ میں ہجر کے اندر پیدا ہوا ہوں، مقام ہجر کے اندر پیدا ہوتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ اتنا علم تو مجھے نہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، میں وہاں کا رہنے والا باسی ہوں، اور میں بڑی چیزوں کا مشاہدہ کر چکا ہوں، اور ہمارا کام ہی یہ کھجوروں کا ہے، لیکن اتنا علم میرے پاس نہیں جتنا علم جو ہے آپ کے پاس ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فقال ان عرضکم رفیت لی منذ قعدتم الی فنظرت من ادناها الى اقصاها فخیر تمراتکم البرنی یذهب الداء والداء فیها۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میرے پاس آ کر بیٹھے تھے تمہارے علاقے کی ایک ایک کھجور کا نقشہ میرے سامنے رکھ دیا گیا تھا، تمہارے علاقے کی ایک ایک کھجور کا نقشہ، ان میں سے چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی سے چیز سے لے کر بڑی چیز کا نقشہ میرے سامنے کر دیا گیا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا علم جو ہے میرے سینے کے اندر جو نازل فرما دیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا فخیر تمراتکم البرنی یذهب الداء والداء فیہا، سرکار نے فرمایا تمہارے علاقے کی کھجوروں میں سے بہترین کھجور رتبے تمر برنی ہے، برنی جس کا نام ہے، فرمایا یہ ایسی کھجور ہے کہ یہ جو بندہ کھاتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری دور فرما دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال اس کا فائدہ بھی ذکر کر دیا کہ یہ کھجور کیسی ہے تمہارے علاقے کی، سب سے بہتر کھجور کون سی ہے۔ تو یہاں دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مدینہ کے اندر ہیں، اور مشاہدہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجر علاقے کا بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر دیکھو حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ وفات پا گئے، حبشہ کا علاقہ تھا، آپ وہاں کے حکمران تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بخاری ہے، تمہارا بھائی نوی اخو کا النجاشی، تمہارا بھائی نجاشی وفات پا گیا ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے۔ اب سرکار کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی معاملات نہیں ہے، سرکار صحابہ فرماتے ہیں نہ کوئی پیغام آیا اور نہ ہی کسی نے بتایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر وہاں کا جو وفد آیا اس نے آ کر بتایا کہ جس دن سرکار دو عالم اور جس وقت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اسی عین وقت جو ہے بادشاہ نجاشی کی وفات ہوئی تھی۔ یہاں دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہے، اور مدینہ کے اندر بیٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حبشہ کا جو ہے وہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔
تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی انظر الی عرش ربی بارزن، فرمایا دنیا کے اندر بیٹھ کر جو ہے میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں. دنیا کے اندر جلوہ گر ہیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رب کا عرش جو اس کا ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا میں جنتیوں کے جنت جانے کا مشاہدہ فرما رہا ہوں اور میں دوزخیوں کا شور مچاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ابھی وہ واقعہ بھی ہونا نہیں، ہونے والا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں. لوگ جو ہے حضور علیہ السلام کے حاضر و ناظر پر اعتراض کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ درجنوں آیات ہیں، درجنوں احادیث ہیں جس کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا وہ ثابت ہوتا ہے. یہ تو وہ ان کا احسان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، وگرنہ تو اگر عیب عیاں کر دیے جائیں تو پھر کوئی بھی نہ بچ سکے. حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر تیرے عیبوں کو وہ چھپائے ہوئے ہے. میری دعا ہے کہ اللہ کے کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.